دعوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریبی ہمسایہ اور ناواقف ہمسایہ اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ اکثر معاشرے میں جہاں اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، ایک یہ بھی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ ہمسایہ کے حقوق کے متعلق جو شرعی اور اخلاقی حقوق ہیں ہم پر، ان سے دن بدن ہم ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ اور آج کا خطبہ اسی اہم معاملے پر ہوگا۔ ہمسایہ کا مفہوم کیا ہے، ہمسایہ کا معنی کیا ہے؟ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ہم، ایک ہے سایہ۔ مفہوم کیا ہے؟ کہ جو بندہ ہمارے گھر کی دیواروں کے سایہ میں ہمارا شریک ہے، جو ہمارے اس قدر قریب ہے کہ اس کے گھر کی دیوار کا سایہ ہمارے گھر کے صحن میں پڑتا ہے، یا ہمارے گھر کی چار دیواری کا سایہ اس کے صحن میں پڑتا ہے، اس قریبی رشتہ داری کی وجہ سے کہا جاتا ہے ہم سایہ۔ اس ہمسایہ کے متعلق مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے احکامات دیے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایسے قریبی ہمسایہ کے لیے بے حد خیر خواہی، محبت اور آشتی کے ارشادات موجود ہیں۔ محترم، اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کے تعاون کا محتاج ہے۔ اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اسے اپنے کھانے میں شریک کرے۔ اگر ایک بیمار ہے تو جو تندرست ہے اس پر فرض ہے کہ اس کی تیمارداری کرے۔ اگر ایک پر مصیبت و پریشانی آ گئی ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اس کی جہاں تک ہو سکے ہمدردی اور تعاون کرے۔ ہر انسان بظاہر جسمانی اور مادی حیثیت سے جتنا ایک دوسرے سے علیحدہ اور بجائے خود مستقل ہے، اخلاقی اور روحانی حیثیت سے فرض ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو۔ محترم، اسلام نے انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمسائے کے حقوق کو بیان کیا ہے۔
اسلام نے ہمسایہ کے مفہوم میں مزید وسعت کی ہے اور ہمسایہ کے پہلو بہ پہلو ایک اور قسم کی ہمسایہ کو جگہ دی ہے، جسے عام طور پر پڑوسی اور ہمسایہ نہیں کہتے، وہ بھی ہمسایہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جیسے کبھی انسان سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، جہاں تک وہ سفر کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ اس کا ہمسایہ ہے۔ آپ کبھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا، ایک آدمی سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ دوسرا بھی آسانی سے بیٹھ جائے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایک جو ہے نا ایک رات اس کی سیٹ سے نیچے ہی رہے، میں کھلا ڈلا ہو کے بیٹھا، اس کا بھی اسے جواب دینا ہو۔ یہ سفر کا ہمسایہ ہے آپ کا۔ ایک وہ ہے جو دوران طالب علمی آپ کا ساتھی رہا، وہ اس وقت آپ کا ہمسایہ ہے۔ ایک ہے کہ ایک جگہ پہ دونوں ہی اکٹھے ملازم ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ ایک استاد کے دو شاگرد ہیں، وہ بھی ہمسائے ہیں۔ ایک دکان کے دو شریک کار ہیں، وہ بھی ہمسائے ہیں۔ در حقیقت ایک طرح کی یہ ساری ہمسائیگی کے باوجود اس کا ایک دوسرا نام ہے رفاقت اور صبر۔ ان سب قسم کے ہمسایوں میں اولیت اس کو حاصل ہے جس کو ہم سایہ ہونے کے علاوہ قرابت یا مذہبی کا یا کوئی اور دوہرا تعلق بھی ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے وہ یوں ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ۔ پھر سنیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا ہمسایہ کے گھر کی خبر گیری کرنے والا، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والا، اس کی چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال رکھنے والا۔ اور ایک اور کام جو آج کل لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے آتے ہیں، گھر کا کوڑا شاور میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، جاتے جاتے کسی مسلمان کے گھر کے آگے پھینک جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ حرکتیں کرتے ہوئے لوگوں کو۔ گلی میں گھسے، اپنے گھر سے نکلے، دوسری گلی میں گئے، کوڑے کا شاور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو بھائی جو چیز تجھے اپنے گھر کے سامنے اچھی نہیں لگتی تو ایک مسلمان کے گھر کے سامنے کیوں؟ صاحب ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے جو چیز اپنے لیے اچھی سمجھتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسے ہی اچھا سمجھتا ہے، جو چیز اسے اپنے لیے اچھی نہیں لگتی وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھی نہیں سمجھتا۔ تو آج کا لوگوں نے یہ بھی ایک کام پکڑا ہوا ہے، بیٹھ جائیں آرام سے، اس بچے کو آرام سے بیٹھ جائیں،
یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک گھر کا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھائیں دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیں. اب دیکھیں مسائل کی ضرورت کا خیال کیسے رکھنا ہے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی میں سوچ رہا تھا تقسیم ہے. اللہ بندوں کو چنتا ہے. ایک کو اللہ نے چنا اسے غریب بنا دیا, یہ بھی اللہ نے چنا ہے اسے. ایک کو اللہ نے چنا اسے مریض بنا دیا, یہ بھی اللہ نے چنا ہے اسے. ایک کو اللہ نے چنا اسے صاحب مال بنا دیا, کھاتا پیتا بنا دیا, یہ بھی اللہ نے چنا ہے اسے. وہ بھی آزمائش میں ہے, وہ بھی آزمائش میں ہے. یہ نہ سمجھے کہ غریب و تنگ دست آزمائش میں, وہ بھی آزمائش میں ہے, غریب بھی آزمائش میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتنی صدیاں پہلے غریب آدمی امیر آدمی سے پہلے جنت میں جائے گا. کیوں؟ اگر وہ آزمائش میں پورا اترا ہے اللہ اس کو دے سکتا ہے, اس کو بھی دے سکتا ہے. یہ تو اللہ نے چنا ہے, اس کو غریب بنا کے چنا ہے. مطلب سب مسلمانوں کی کیا ہے؟ جنت. اس کے لیے کیا ہے؟ مالدار سے کئی سو سال پہلے یہ جنت میں جائے گا. مالدار سے پہلے کئی سو سال غریب آدمی جنت میں پہلے جائے گا. کب؟ جب آزمائش میں پورا اترا ہوگا. آزمائش کیا ہے؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا, بالکل نہیں چھوڑے گا. آپ کو جنازے پڑھنے کا موقع ملتا ہے, ہمیں بھی پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے, پڑھانے کا موقع بھی ملتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غریب کے جنازے کی چادریں کم ہوں, یا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ امیر کے جنازے کی چادریں زیادہ ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غریب کا کفن سستا ہو اور امیر کا کفن مہنگا ہو؟ نہیں. اس وقت یہ کہتے ہیں کسی کی ڈیوٹی لگا دو کفن دے آئے. تو آج کل دکانداروں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے جناب کفن کفن کی ساری چیزیں یہاں سے ملتی. وہ سارا دن کفن کفن کا سودا بیچنے والا, اس کو کبھی دن میں یاد نہیں آتا کہ مجھے بھی کفن پہنا دیا جائے. سارا دن قبرستان میں قبریں نکالنے والا, اسے بھی یاد نہیں آتا کہ کوئی میری قبر بھی نکال دے گا. آزمائش ہے غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, صحت مند کے لیے بھی, مریض کے لیے بھی. غریب کی آزمائش کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری اس عالم میں نہ کرے, اللہ نے اس سے دیا مجھے کیوں نہیں دیا, اور رزق حلال کا راستہ نہ چھوڑے, تھوڑا کھا لے. صحابہ نے تھوڑا نہیں کھایا. مہمان آ گیا ہے تو آپ نے بیوی بچوں کے لیے نہیں بچایا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو کھلا دیا ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا, امیر کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے. تجھے مال دیا ہے, کیا تو اس مال کا حق ادا کر رہا ہے؟ جہاں جانا چاہیے وہاں تیرا یہ مال پہنچ رہا ہے کہ تو اپنی خرمستیوں کے اندر مشغول ہے, تیری اپنی خرمستیاں ختم نہیں ہو رہی. آزمائش میں ڈالا ہے اسے بھی. اب اندازہ کریں جب صحابہ ہجرت کر کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں, تو انصار نے کتنی قربانیاں دی, اپنے مال آدھے آدھے کر کے دے دیے کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے, آپ ہمارے ہمسائے ہیں. آپ نے بھی کبھی کسی ہمسائے کے لیے قربانی دی؟ ہمارا ہمسایہ بیمار ہو جائے کئی روز تک ہمیں پتہ نہیں چلتا, پتہ چل جائے تو ہم جاتے نہیں, پتہ نہیں کرتے. پتہ کرنے چلے جائے, اگر ہمیں وہ
کا شکوہ کرتے ہیں، چاہیے تو یہ نا مریض کے لیے کچھ لے کر جائے، جن کے گھر مریض ہے ان کے آگے جا کے خاص کرتے ہیں۔ جس طرح کہ رسم بد چل نکلی ہے کہ جن کے گھر کا آدمی فوت ہو جاتا ہے وہ گھر والے کھانا بنائیں، اور پھر کہا جاتا ہے جی لوگوں کو کھانا کھا کے جائے۔ میں کہتا ہوں اس رسم کو چھوڑ دینا چاہیے، اس اعلان کو۔ کیا ہے جی کھانا کھا کے جائے، جا آتے جاتے نہیں رہتے، کھانا کھانے بعد سے لا کے۔ ہاں ایسے کوئی مہمان ہے بہت دور دراز سے آئے ہیں، فیملیاں ساتھ ہیں، وہ بھی حکم یہ ہے کہ کوئی دوسرا کھانا بنائے۔ اکثر آج کل کوئی کسی کا احسان دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں بنوا لو یار، ہم خود بنوا لیتے ہیں۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، یہاں مالدار بھی آزمائش میں ہے اور غریب بھی آزمائش میں ہے، اللہ چنتا ہے۔ منزل جنت ہے، جنت میں جانا کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بڑے غریب تھے کہ ایک دن آگ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، جب کہ خندق کے موقع پر آپ نے دیکھا نہیں، جب ایک صحابی نے آگے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کھانا ہمارے گھر ہے، قرآن نے آگے کہا۔ اب یہ جو ساتھی تھے نبی علیہ السلام کے ہمسائے تھے، خندق کھودنے والے، آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ اکیلے چلے گئے کھانا کھانے کے لیے؟ نہیں، کہا تمام ساتھیوں کی دعوت ہے۔ انہوں نے جا کے بیوی کو کہا میں تو اکیلے کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کہہ دیا ہے، یہ ہے حق کے ہمسائیگی۔ وہ کہنے لگی تو نے تو سب کو نہیں کہا، کہنے ٹھیک ہے اللہ کا رسول جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صحابی کو کیا حکم دیا؟ کھانا ننگا۔ ہمارے تو جناب کچن میں اپنا بنیاں لگے، او بھی چیز ننگی، او بھی چیز ننگی، او بھی چیز ننگی۔ فرمایا کچھ نہ ہو، کوئی چیز نہیں، وہ تنکا ہی رکھ دے اس کے اوپر، تنکا رکھ دے، ننگی چیز مت چھوڑے، کہ برکتی ہوتی ہے، بیماری اترتی ہے۔ بس گھڑیاں ایسی ہیں دن میں کیا زمان سے آفتیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، جو کھانا ٹھنڈا پڑا ہوا ہوگا ان پہ کوئی نہ کوئی بیماری عمل دخل کر دے گی۔ کیا سمجھایا کہ ننگا کھانا نہیں رکھنا، سمجھائی نا بات کی؟ اب دیکھیں فرمایا کھانا ننگا نہیں کرنا جب تک میں محمد نہ آ جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنا لعاب دہن، لعاب دہن سمجھتے ہیں نا، اپنا تھوک مبارک کھانے میں ڈال دیا، کھانا ننگا نہیں کیا، آٹا ننگا نہیں کیا، فرماتا پکاتے جاؤ ڈالتے جاؤ کھاتے جائے، پکاتے جاؤ ڈالتے جاؤ کھاتے جائے، پکاتے جاؤ ڈالتے جاؤ کھاتے جائے۔ 1400 بندہ وہ کھانا کھا کے چلا گیا، نہ ساگر کا ہوا نہ آٹا کا ہوا۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ بولے کہ کوئی مولوی کو بلا رہے ختم پڑا۔ بعض مولوی کو میں دیکھتا ہوں اتنے پلے ہوئے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یا اللہ پاک یہ کیڑی خوراک لیتے ہیں، پھر میں سوچتا کروں ٹوکر نہ کبھی نہیں کرتا، سمجھ آئی؟ وہ ایک جگہ ختم پڑھنے گئے نا یہ مولوی، تو کھاتے کھاتے کچھ مر گئے، وہ 2-4 زندہ رہ گئے تو کھائی جا رہے سن۔ انہوں نے کہا تسی رجے نہیں، انہوں نے کہا رجے ہو پہ کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں یا یتیم کا مال کھا رہے ہیں، بیوہ عورت کا مال کھا رہے ہیں، یہ ختم ہے کون سی شریعت میں؟ کھائی جاؤ کہ مر جاؤ۔ سمجھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے بھی آئے، کھلا کے بھی لائے ساتھیوں، تو کھانا پڑا رہا، برکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ تو غیر میں بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آزمائے کا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے؟
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے ہمسائے کے گھر میں آتا ہے کہ نہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو ساری پھٹ گئے ہیں نا. مجھے کہتے ہیں جی گلا بڑیاں سرد کر دے، تو میں کھاتا والی نصیبی ٹوٹ جائے گا. میٹھیاں میٹھیاں میٹھی میٹھی باتیں. سلام بھی بدل دیا جنہوں نے، المدینہ والمدینہ، یہ سلام ہے. میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی باتوں والا وقت نہیں ہونا. اس قوم کی اپریشن کرنے کی ضرورت ہے. ایک قوم اٹھی، اس نے اللہ رسول کے سلام کو بدلا. اس نے کہا یا علی مدد، اس نے کہا پیر مولا علی مدد. دوسری قوم اٹھی، اس نے کہا المدینہ والمدینہ. تجھے مدینہ سے زیادہ پیار ہے کہ ابو بکر صدیق کو تھا؟ تجھے زیادہ پیار ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کو تھا؟ تجھے زیادہ پیار ہے کہ عثمان غنی ذوالنورین کو تھا؟ تجھے زیادہ پیار ہے کہ علی حجر کرار کو تھا؟ تجھے زیادہ پیار ہے کہ حسنین کریمین کو تھا؟ انہیں تو المدینہ والمدینہ اسلام نے بنایا. میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں چاہیے آپ کو. کام کی بات نہیں آپ کو چاہیے، اللہ رسول کی بات نہیں چاہیے. میٹھی میٹھی باتیں، یہ میٹھی میٹھی باتوں نے تو بیڑا کر کے رکھ دیا ہے اس قوم کا. پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہمسائے کے گھر میں آتا ہے، آپ کے ہمسائے کے گھر میں کھانا ہے. آپ کا ہمسایہ قریب ہے، اس کا کوئی بیمار تو نہیں ہے، اس کی اجازت کریں جا کے، اسے اس کا پتہ کریں جا کے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور پھر ایک اور بیماری پیدا ہوگی. 4 منزلی بلڈنگیں گھر بنا لیے ہم نے. دوسرے ہمسائے کا گھر نیچے ہے، جنہوں پنجابی کہتے ہیں نیما. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے گھر کی بے پردگی کی، پتھر پھینک دیے. وہ شکایت لے کے آیا، اس دن درخت والے ہو گئے. اوپر سے جنا پانی پھینک دیا، اس لیے کہ آپ کے پاس ہوا جو آپ پیسے بڑے بھی ہوئے، مالدار بھی ہوئے، آپ کا مکان جو بڑا بدل تو بادا ہوا، لیکن صحیح صاف دینا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. دوسری حدیث، پہلی حدیث کیا تھی؟ جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ، فلیحسن جارہ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. صحابہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اتنے پریشان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہو رہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اللہ کی قسم ہے ایماندار نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے ایماندار نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے ایماندار نہیں. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کو کون سا بندہ ہے جو صاحب ایمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا یؤمن جارہ ببائقہ، فرمایا وہ بندہ ایماندار نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. سوچ لیں، وہ بندہ صاحب ایمان نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا واللہ لا یؤمن، مجھے قسم ہے اللہ کی، میں نہیں قسم اٹھا رہا، نبی پاک اٹھا رہے ہیں قسم. واللہ لا یؤمن، مجھے قسم ہے اللہ کی، واللہ لا یؤمن، مجھے قسم ہے اللہ کی، وہ ایماندار نہیں جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں. سوچے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مسجد نبوی شریف علیہ السلام سے دیر سے تشریف لائے تو دیکھا اس وقت دروازے تو ہوتے نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے تو پیچھے پیچھے ایک بکری بھی آتی.
سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے گھر کھانا کھانا تھا، وہ کچن بھی ایسا ہی تھا. تو بکری جو آئی نا، یہ عرب کی بکریاں بڑی ذہین ہیں. ہم تو دیکھیں نا وہاں دیہاتوں میں جا کے، تو آپ کو شاپر لے کر جا رہے ہو نا، آپ خراما جا رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے آ کے آپ کے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جائیں گے. وہ اس قسم کی ذہین بکریاں عرب کے دیہاتوں میں جو بکریاں نا، وہ بچہ جا رہے ہیں نا کوئی چیز کھانے والی لے کے، وہ چھین آئے گی بڑے آرام سے، ایسے آئیں گی اپنے چھین کے لے جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ بڑی ذہین ہے. سمجھ آئی بات کی؟ میں اور لفظ استعمال نہیں کیا. میں اب بہت سارے معاملات میں ڈرتا ہوں اللہ سے. جس طرح مولوی بے دریغ نبی علیہ السلام کے متعلق بہت حروف کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اس سے اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. خیر، سیدہ کو غصہ آیا کہ روٹی تو میں نے پکا کے رکھی نبی علیہ السلام کے لیے، توے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، کیا آئیں گے تو گرم گرم کھانا دوں گی؟ یہ بھی تو ہے صاحب بے جبے اس کو کہتے ہیں. پہلو کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ بیوی. دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے. جب یہ میں حدیث دیکھ رہا تھا تو میں تجزیہ کر رہا تھا ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہر کام جو ہے نا ہر بندے کے ذمے لگایا ہوا ہے. اولاد کے ذمے کام لگایا ہے، ماں باپ کو ناراض نہ کرو، یہ ذمے لگایا اولاد کے، ذمے ہے. ماں باپ کو ناراض نہ کرو. میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ نے آج اپنے باپ کو ناراض تو نہیں کیا؟ میں پوچھتا ہوں بچوں سے، آپ نے اپنی ماں کو آج ناراض تو نہیں کیا دل میں؟ ہمارے پاس صرف الف با تا ثا پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اسکول کا ٹیچر تو پوچھے گا نہیں، اسکول میں پڑھائے گا نہیں، اکیڈمی میں آ جانا. اسپتال میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں علاج کرے گا نہیں، کلینک میں آ جانا. پوری قوم لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ حلال کھانے میں. ٹیچر کہتے ہیں اکیڈمی میں آنا، ڈاکٹر کہتے ہیں کلینک میں آنا. تم کیڑی بیماری کا علاج ہے؟ حرام کھا رہتے ہیں سرکائے گورنمنٹ کی تو لے رہا ہے، مریض کو کلینک میں بلاتا ہے، بچے کو اکیڈمی میں بلاتا ہے. اس کو تو پیسے چاہیے، جانے مرضی لائے اس کا باپ کبھی بھی نہیں کہے گا اپنے اسٹوڈنٹ کو میرا باپ آج باپ کو ناراض تو نہیں کیا، آج تو نے ماں کو ناراض تو نہیں کیا. ہمارے پاس صرف الف با تا ثا پڑھنے کے لیے نہیں آتے. ہمارا کام ہے جتنی ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں ان کی تربیت کریں. ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اس بچے کا، اس بچے کا ہمارے پاس امانت کے طور پر یہ بچہ آتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے. لیکن ببارے جھڑ بن گیا نا یہ پیسہ بھی جن کے پاس آگے کار پڑھا جا آگے ساڑھے بچے کو کار قرآن پڑھا جا آگے کار پڑھا جا. سمجھ آئی نا؟ دے دیں گے تجھے 2000 روپیہ مہینے کا، ساری دنیا قربان کر دی جائے، قرآن کا ایک حرف پڑھنے کے لیے چل کے جانا چاہیے. کسی بچے کو آپ پوچھتے ہیں تو آیا کیوں نہیں پڑھنے کے لیے؟ وہ جی ہم بازار گئے تھے سودا لینے کے لیے. میں کہا اسکول کے ٹائم نہیں جاتے ہو؟ پہلے ماں باپ کی تربیت ہونا چاہیے نا. ایک اسکول کے ٹائم لے جائے نا بازار ہی میں خرید کے دے نا کپڑے میں. آپ نے قرآن کو سکول کی تعلیم کے برابر بھی نہیں سمجھا. مجھے کہتے ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. یہ سخت باتیں ہیں کہ حقائق پر مبنی گفتگو ہے میری. لے جائے نا اسے جس دن اس کا پیپر ہو، چل متقل والی سارا سامان لے لیجیے. تو آپ کو اتنی فکر ہوتی ہے جناب، اتنی فکر ہوتی ہے. 6 ٹیچر لائے ہوتے ہیں دوسری، یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ فلانا بن جائے، یہ فلانا بن جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو مولوی بنائیں، مولویوں کو بھی اللہ چنتا ہے. ہر آدمی نہیں اس مسئلے پہ کھڑا ہو سکتا، ہر آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہر آدمی نہیں اس ممبر پہ کھڑا ہو سکتا. اللہ چنتا ہے، ہر کام کے لیے اللہ بندوں کو چنتا ہے. سمجھے؟ تو خیر میں بات کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے
تو پیچھے پیچھے سیدہ عائشہ کے گھر گئے نا جب تو ایک بکری داخل ہو گئی. بکریاں بڑی ذہین ہیں عرب کی، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے. اب وہ گئی سیدھی آگے کچن مبارک تھی. سیدہ نے جہاں وہ روٹی توے کے اوپر رکھی ہوئی تھی نا، بکری نے جاتے ہی روٹی اٹھائی. تو سیدہ عائشہ نے پکڑ دیا گردن سے، تو پکڑ کے روٹی چھینی. اسی تسی ہوندے تے تاں کہندی مار دیے تے ہور کوئی بہتا چنگا ہوندا تو اینو اندر ڈک اینو ذبح کر کے نا کچی تھائیں کھالو پالے سارے اتنے رکھیے کہ گوشت جڑا ہے وہ کھائیے. ساڈے بیڑے کیوں بڑی گواڈیاں دی بکری. نبی علیہ السلام کے الفاظ سننا، فرمایا یا عائشہ، تو جو فرمانا ذرا میری طرف، فرمایا یا عائشہ لا توری شاتا جارے کے، عائشہ اپنے ہمسائے کی بکری کو بھی دکھ نہ پہنچا. اگر ہمسائے کی بکری کو دکھ پہنچانا جائز نہیں تو ہمسائے کی بیٹی کو دکھ پہنچانا جائز ہے؟ اس کی بیوی کو دکھ پہنچانا جائز ہے؟ اس کی بہن کو دکھ پہنچانا جائز ہے؟ بلاؤ میں ساری دنیا کے ختم کرنے والے بھی اس ظالم کے لیے کیا دعا کریں گے؟ ہم نیٹ کھولے تو شرم آتی ہے. یہ سارے پڑھے لکھے ہیں نا، مسجدوں کے پڑھے لکھے نہیں نا. وہی بہن دیا گلا کرتے، وہی بہن دی ایڈیو ویڈیو لیک کرتے، وہی لیک کرتے، وہی بچی دی لیک کرتے، وہی بچی دی لیک کرتے. عوام کے ساتھ تو کسی کو معاملہ ہی نہیں ہے نا. وہ کچھ نہیں لڑ رہے ہیں، میں تو ڈا دیتا ہے، ہوتا ہے میں تو ڈا دیتا ہے، ہوتا ہے کہ چمچا اور تو کہتا تھا میں تو ڈا دیتا ہے، ہوتا ہے میں تو ڈا دیتا ہے. کہنا اللہ نے سارے لوگ ذلیل بھی کر رسوا بھی کر دے کو بندے کا پتر حاکم نصیب فرما. ایک دان لگے ایک دوجے کو. پھر بندے جڑے جڑے کی کہاں جڑے جڑے منتا دار نے نا سویرے اٹھ کے پھر یہ لڑتے ہوتے ہیں. دیکھا کہ سارے لیڈر نے راتی کام پا دیتا ہے نا کہ پاکستان کو امریکہ بنا دیتا ہے. پاکستان کی بات کے دکھ کم ہو گیا، پاکستانی عوام کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. کم پا دیتا ہے، فلانے نے کم پا دیتا ہے. دیکھیں دینا پھر ایسا کی کر دیتا ہے. کی کما تو انہوں نے کی کما تے انہوں نے کی کما. جے کون آلے تے کھان آلے جے خودے تسی او خودے او دے خودے او خودے تسی کم پائی جا رہے ہیں. کم پاندے پاندے ملک نہ کم پا دے. خوف خدا دواری نے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی باپ ہوتا ہے روحانی، حکمران روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن یہ قوم کے روحانی باپ نہیں ہے، یہ اپنے مستقیہ اٹھانا کے باپ نے، اپنے رشتے داروں کے باپ نے. انہوں کڑیے اتنا مال کھا گیا نے کہ غریب آدمیوں نے آٹا نہیں ہونا زندگی میں نصیب ہویا جتنا لٹ کے ملک کو کھا گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تو غریب آدمی دوائی نہیں لے سکتا، غریب آدمی علاج نہیں کرا سکتا. ماڑے جے ڈاکٹر دی فیس 1000 روپے ہے، ماڑے جے ڈاکٹر دی فیس 1000 روپے ہے. تے ضرورت تو بغیر جہاں دوائیاں ڈاکٹر لکھ دیتا ہے نا، جن کی انہیں رشوت کھاتی ہوتی ہے، وہ تو عجیب ہی صورتحال ہے. کیوں؟ یہ سب دین سے دور ہے، یہ سب ایک ہی سن کے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے ہیں. جہاں کی اخلاقی تربیت نہیں ہو سکی الا ماشاء اللہ. سارا تو نہیں بیڑا یہ غلط ہویا، کوئی 2-4 گانے لب بھی جاتے لیکن میرے چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ راتوں کو بہ کے ہمارے حکمران پتہ کی جوڑ توڑ کرتے ہیں. سویرے اونو ذلیل کی کر کرتے ہیں اور اونو ذلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے؟ رات
سو رہا. دیکھا تو ایک عورت پانی چڑھا کے بیٹھی ہے, بچے رو رہے ہیں. پتا کیا بی بی کیا بات ہے؟ کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے, باپ ان کا نہیں ہے, یتیم ہے. باپ ان کا نہیں ہے, یتیم ہے. فوراً بیت المال میں گئے, غلام ساتھ ہے, سامان نکلوایا, اپنے کندھے پہ اٹھایا. اور ہمارے سیاستدان ہوتے نا, اس کے گھر کی پتیلی بھی اٹھا کے لے جاتے. خاوند تو باپ تو ان کا پہلے نہیں ہے, پتیلی کیوں بچی ہے تیرے گھر میں, ان کو لے جا کہیں اور پتیلی ہمارے حوالے کا. یہ دیا ہمیں یونیورسٹی نے تحفے, نمونے, شکلیں دیکھیں ان کی. یہ تحفے ہیں ہمارے پاس. دیدی مدارس کی تو تم اس لیے نا مخالفت کرتے ہو نا, لا کے اس وقت تک حضرت عمر واپس نہیں گئے جب تک کھانا تیار نہیں ہویا. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ پھونکے مارتے تو آپ کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. قرآن ہم نے پڑھا ہوتا بنا, نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہوتا بنا. کچھ مولویوں نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا. انہوں نے قوم کو ایتھے ہی رکھا ہے, بابی جی بریلوی جی جو بندی جی بس ایتھے ہی ٹیک کے رہے. وہ مسائل کرتے ہیں جس مسائل سے ان کا پیٹ بھرے, ان کا انہیں مال ملے, مال جنازے میں ان کا حصہ, کفن میں ان کا حصہ, پھر تیسرے پھر ان کا حصہ. آج کل تو ویسے ہی سیزن ہے نا بندے مرنے کا, نہ جنازے پڑھانے سے فرصت ہے نہ ختم پڑھنے سے فرصت ہے. یہ بھی تو دعا کرتے ہو کہ نا یا اللہ, جیسے آپ دعا کرتے ہیں سارے کاروبار میں جو برکت پا, یہ بھی تو مانگتے ہیں یا اللہ 15,000 بڑھا دیتے سارے بھی کاروبار سے برکت پا. جڑا ختم کے بہت پیسے دیتا ہوں وہ نہیں جانا اور اپا مرے سے پھر پیسے دے دے, پھر آتا ہے یا اللہ ان کو برابر ہے, یا اللہ ان کی بڈھی مار جائے. اپنے کاروبار میں برکت کی دعا تو ساری کرتے ہیں جی. مولوی نے بنا جنہوں 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ مہینہ دے دے, انہوں نے بھی دعا کرنی یا اللہ دیہاڑے 6 ختم ہوں. ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, مجھے قسم ہے اللہ کی, وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے, وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے. پوچھا کون؟ فرمایا وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں, اگر پڑوسی کے جانور کو تکلیف دینا جائز نہیں تو پڑوسی کو تکلیف دینا جائز ہے؟ یار فیصلہ آپ کرنا ہے, میں نے فیصلہ نہیں کروانا. ہر آدمی کا دل اس کے اندر موجود ہے اور دماغ بھی موجود ہے. ہر آدمی کو اچھے بری کی پوری طرح تمیز ہے. اتنی دعا کی ضرورت ہوتی ہے اس میں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دعا کرنی چاہیے, اللہ ارنا الحق حقا. اللہ ہمارا دماغ میں کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, ہمارا دل میں کہہ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں, لیکن کر رہا ہوں. اس کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ. اللہ باطل سمجھا دے, اب سمجھ آ گیا تو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ توفیق مانگنا پڑتی ہے. اللہ کا اپنا جو نظام ہے نا, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دل و دماغ اسے کہہ دے تو ٹھیک کر دے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے اندر بیٹھا تیرے اندر تبلیغ کر رہا ہوتا ہے, تو غلط کر رہے ہے, تو غلط کر رہے ہے, تو غلط کر رہے ہے, وہ پھر تبلیغ کر رہا ہوتا ہے. اللہ ظالمانہ نظام اللہ نے نہیں بنایا, وہ اندر بیٹھا ہوا تجھے بار بار کہہ رہا ہوتا ہے تو غلطی پر ہے, تو غلطی پر ہے, تو غلطی پر ہے. اب یہاں آ کے توفیق مانگنی پڑتی ہے, اللہ میں غلطی کرنے لگا ہوں مجھے بچا دے. اور انبیاء کی سنت بھی یہی ہے, انبیاء کا طریقہ کار بھی یہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں فرمایا معاذ اللہ, اللہ بچا دے, معاذ اللہ, اللہ بچا دے. اس وقت دعا مانگے گا
اللہ اپنی پناہ سے نکالتا نہیں ہے کسی کو جب تک ہم خود نہ نکلے، ورنہ ہمیں تبلیغ کرنے والا فوراً تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، تو نیکی کر رہا ہے، تو نیکی کر رہا ہے، تو نیکی کر رہا ہے، وہ اندر کہہ رہا ہوتا ہے تو نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو کیا کہتے ہیں؟ یا عائشہ لا تو شادہ جانے کے، عائشہ اپنی بکری کو بھی دھوکہ نہیں دینا۔ تو بکری کو دھوکہ دینا جائز نہ ہو تو ہمسائے کی بیٹی کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ بیوی کو، بہن کو، اس کی کسی رشتہ دار کو، اس کی کسی بیٹے کو، سوچے نا، سوچے۔ جب بندہ مر جاتا ہے یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں ایسا لینا دینا میرے نال بہت آ رہی ہو تے اندر دے کھاتے جڑے وہ بھی تو ہے نا، اندر کے کھاتے بھی تو ہے نا۔ تے مولوی جو کچھ کرتے ہیں نا وہ مولوی یہ جگر جنت چ واڑدا ہے نا بندے کو، میرے کو ریج لگتا ہے جنت دے پیو دی کہ پیر جگر جنت چ واڑدا ہے نا اپنے مرید نو، میرے یہ لگتا ہے جنت اس پیر دی الجنت للہ، یہ جنت اللہ کی ہے، سمجھ آئی نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دروازہ کھلوائیں گے، کوئی دوسرا اس کا دروازہ نہیں کھلوا سکے گا، یاد رکھنا۔ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ بعد میں جواب جائے گا، انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ، میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ اور اندر والا کہے گا مجھے حکم بھی یہی ہے کہ جب تک آمنہ کا لال نہ دروازہ کھٹکھٹائے دروازہ کھولنا۔ تو آپ سے مولوی نے آخیا جی بندہ مر گیا قبر سے ٹر گیا، حساب کتاب والے فرشتے آئے، انہوں نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ تو آپ دیتے ہی رکھ رہے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، دھوبی ہے تو چل تیری چھوٹی، تیرے کوئی نہیں کہنا، تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے۔ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی فوت ہوئی تو نبی علیہ السلام قبر میں اترے، آپ نے دعا مانگی، آپ رو رہے تھے، شہبان پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ قبر ایک دفعہ بڑے سے بڑے نیک آدمی کو بھی نہ ایسے بھیجنے کے لیے آئے گی ضرور۔ تو میں رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ زینب میری بیٹی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کروا۔ نبی علیہ السلام تو یہ تربیت کرے کہ زینب میری بیٹی ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں التجا کر رہا۔ مولوی نے دنوں کہا نہیں پیر صاحب کا دھوبی ہے، تو خیری نمازاں پڑھ دیا ہے، تینوں کیڑی مصیبت پئی ہے؟ تو خیری زکات دینی ہے، تو خیری صدقہ کرنا ہے، تو خیری نیکی کرنی ہے، کس طرح نیکی کرے گا؟ سیدہ زینب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اتر کے دعا کرے، اللہ یہ میری بیٹی ہے، زینب میری بیٹی ہے، زینب میری بیٹی ہے۔ تجھے بتا دیا نہیں جناب یہ توبی میں توبی آ گیا، اللہ نے توبی بنایا نہیں، اللہ کا تو اس سے مطالبہ یہ ہوگا سب سے پہلے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ ایک جگہ میں جنازہ پڑھانے گیا، کل کی بات ہے میرا خیال کہ پرسوں کی بات ہے، تو میں باتیں تو ایسے سخت کرتا ہوں، اس قوم کو سخت باتوں کی ضرورت ہے، میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں، میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی باتیں کرنے اپنے اپنے نال کا، اسے ایک میٹھی بات کرے گا آسمان والا راضی ہو جائے گا، میٹھی بات کرنی اپنی ماں سے کر، میٹھی میٹھی باتیں اتنے ہی رکھو، تو بھی بن جا، تو نہیں بن جا، تو جناب جھاڑو دیا کر فلانی قبر پہ جا کے۔ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ قبروں پر جھاڑو دینے والا جنت میں جائے گا، فرمایا مسجد کی صفائی کرنے والا۔ کہاں کی صفائی کرنے والا؟ مسجد کی صفائی کرنے والی وہ بی بی جب فوت ہو گئی، نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، یہ ہمسائے کی تھی نبی علیہ السلام، اس کا خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا،
تو پوچھا دیکھا نہیں، فرمایا فوت ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام چل کے گئے قبرستان میں، جا کے جواب اس کی نماز جنازہ پڑھی، فوت ہو چکی، جنازہ پڑھا جا چکا، پھر اس کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، کہاں ہو؟ اگر ہم سائے کی جانور کو تکلیف دینا چاہے کہ ایک حدیث اور سن لیں تو میں انشاءاللہ جمعہ سویر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ۔ تو میں نے کہا تھا نا اس ہمسائے کو کس میں نے بیان کی ہے کہ آپ کے طالب علمی کے دور کے ساتھی بھی آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، بس میں سفر کرنے والا جہاں تک اس نے سفر کرنے آپ کی سیٹ پر بیٹھے وہ بھی آپ کا ہمسایہ۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے دوستوں کے لیے دنیا داری کرتے ہیں۔ فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى، وہ بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس جبریل آیا، جبریل نے مجھے وصیت کی، یوصینی بالجار، فرمایا مجھے وصیت کی ہمسائے کے بارے، یوصینی بالجار، مجھے وصیت کی ہمسائے کے بارے، اور انہوں نے کیا اتنی وصیت کی حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے گمان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمسائے کو جائیداد کا وارث نہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور